محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجستھان سے حافظ و قاری مولانا برکت علی صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب، یہاں پر ایک شعر کے اوپر کافی بحث و مباحثہ چل رہا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ شعر پڑھنا شرک ہے، تو آپ بتائیں عوام کو، عوام اہل سنت کو کہ یہ شعر پڑھنا شریعت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں۔ ہلو، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام، کون؟ میں محمد آدم عرض کر رہا ہوں، پیپاڑ شہر راجستھان۔ جی فرمائیے۔ یہاں تشریف لائے تھے میرتا آپ، جی اس کے متعلق سے 2 منٹ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، معاف کرنا۔ میں بھی یہاں قاضی اکرم کے ادارے میں پڑھا رہا ہوں۔ جی جی صبح وہ آیا تھا حافظ اسماعیل، ہاں اس نے کہا میں فتویٰ مانگوں گا، میں نے منگوائی ہے۔ حضرت نے جو بات کہی ہے بالکل 100% صحیح ہے۔ ہمارے پیپار میں بھی ایک بات تھا، وہاں بڑا نے سوال کیا تھا، میں نے کہا اس میں کوئی دقت نہیں، یہ کہیں سے بھی فتویٰ منگوایا تھا، تو آپ بھی اسے لکھ کر کے ایک مرتبہ بھیجیے اس کو جواب۔ یہاں گھوم گھوم کے کہہ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے وہ غلط کہا ہے، میں نے سب جگہ معلوم کر لیا۔ نہیں ہے بھائی، جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو فتویٰ منگوا کچھ منگا، جیسے کہ یہ چیز اس نے کہا ہے، مالک کل نے کہا، جی رب نے کہا تو یا تو قرآن ہوگا یا حدیث قدسی ہوگی۔ جی جی وہ دکھائے کہاں ہے، کہاں کہا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر وہ فتویٰ منگائے تو میں آپ کے انشاءاللہ اسی نمبر پہ بھیجوں گا۔ میں نے ابھی قاری آفتاب صاحب سے، میرے بہنوں ہی ہیں، گورنمنٹ پڑھاتے ہیں۔ نہیں میں نے نہیں، ایک بات تو ہے سیدھی سی، اگر یہ رب نے کہا ہے تو قرآن ہے یا حدیث قدسی؟ بے شک بے شک۔ تو وہ بتا دو کہاں ہے۔ جی جی تو ابھی پھر وہ اب جو ہے یہ جو ہے اب چلا ہے مصطفیٰ، جی ہم جی نے تو تخلیق کر دی، اب چلا، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ معطل ہو گیا، مجبور ہو گئے کیا؟ بے شک۔ میں نے کہا حضرت صحیح کہتے ہیں۔ ابھی قاضی اکرم صاحب کے چھوٹے بھائی جو اسکول چلاتے ہیں، ان کو کوئی آپ سے بات ہوئی، اس کے متعلق سنا رہا تھا کہ میں نے جو بات ان سے فون پہ پوچھی، تو کبھی میں نے اگر میرا قرآن حدیث نہیں ہے تو آپ کی بات بھی کہاں تھا، حضرت نے فون کاٹ دیا۔ میں نے کہا حضرت کو اتنی ٹائم نہیں ہے، جو بات اگر وہ فتویٰ منگا رہے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ ان سے لکھ کے آپ کے منگوا دوں گا، قرآن حدیث سے بولیے۔ جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ تو وعلیکم السلام بھی بھیجتا ہوں میں آپ کے۔ تو آئیے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس شعر کو آپ سماعت فرمائیں کہ وہ شعر کیا ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو شعر یہ ہے، خالق کل نے کہا ہم نے تو بنائی دنیا، خالق کل نے کہا ہم نے تو بنائی دنیا، اب چلائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اعتراض کرنے والے کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنا کے چلانے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو اللہ تو مجبور ہو گیا، اب اللہ نہیں چلا رہا ہے، مصطفیٰ چلا رہا ہے، تو لہٰذا یہ شرک ہے، یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ خصائص کبریٰ میں جو ہے یہ تحریر ہے کہ لقد خلقت الدنیا واہلھا لا اعرفهم کرامتک ومنزلتک ولولاک ما خلقت الدنیا، بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اے محبوب میرے نزدیک آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ انہیں بتاؤں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہیں فرماتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کو پیدا فرمایا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفل پیدا فرمایا ہے، تو حضور کی ذات باعث تخلیق کائنات ہو گئی، یعنی حضور کی ذات ہی کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، تو کائنات کو بنانے کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کو مالک بھی بنا دیا، جیسے کہ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعتراض کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چلانے سے مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمائی، دنیا کو پیدا فرمائی، پانی برسانے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا، روزی دینے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ فرشتہ مقرر کر دیا، تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کو مقرر کر دیا تو اللہ مجبور ہے، بے بس ہے، اب اللہ کر نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ کام کی ذمہ داری جو ہے اس کو سونپ دی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمانے کے بعد کائنات کے اندر آپ کو اس لیے بھیجا کہ دنیا سے کفر اور شرک کو مٹایا جائے، اسلام کا بول بالا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انبیاء کرام کو دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو دنیا چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے جو قوانین ہیں اس کو نافذ کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، قرآن مقدس میں ہے، لیکن قرآن مقدس کے اندر یہ کہیں بھی ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، ظہر 4 رکعت فرض ہے؟ بتا دے کوئی اگر قرآن میں ہے تو۔ ہم پھر جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ظہر میں 4 رکعت فرض مانے، فجر میں 2 رکعت مانے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، فجر میں 2 رکعت فرض ہے، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ تو یہ شریعت کو کون چلا رہا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلا رہے ہیں۔ اور چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا چلا رہے ہیں، پانی چلا رہے ہیں، بلکہ چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قوانین آئے ہیں اسے وہ نافذ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیز کو حلال فرمایا وہ چیز حلال ہے، اور جس چیز کو حرام فرمایا وہ چیز حرام ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ شرط رکھی کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کروں گا لیکن میں 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس کی شرط قبول کی کہ ٹھیک ہے تم اسلام لے کے آؤ، تم 2 ہی وقت کی نماز پڑھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیے۔ اب آئیے کہ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سونا پہننا جائز قرار دیا، تو ان کے لیے جائز ہو گیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو جو کہہ دے وہ آپ کو اختیار ہے۔ تو دنیا چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آقا سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ آپ کس طرح سے قانون اسلام کو نافذ کریں گے۔ ایک مقام پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا قاسم اللہ یوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ اب یہاں یہ اس حدیث پاک میں کوئی قید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا چیزیں اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور نبی کیا کیا چیزیں بانٹ رہے ہیں، یہ مطلق ہے۔ تو یہ اللہ ہی جانے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائی، اور یہ نبی ہی جانے کہ اللہ کی طرف سے انہیں کیا کیا نعمتیں ملی اور وہ سب کو بانٹ رہے ہیں۔ جو بانٹنے والا ہوگا وہی تو چلائے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کو بھی بانٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمتوں کو آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ لہذا یہ شعر کہنا کہ خالق کل نے کہا ہم نے تو بنائی دنیا اب چلائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعر بالکل درست ہے، اس میں اختیارات مصطفیٰ ہے اور یہ حدیث کی روشنی میں بالکل درست ہے۔ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں گڑبڑ ہیں اور وہ اختیارات مصطفیٰ کو نہیں مانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ان کا عقیدہ ہے وہ بہت محدود ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ لہٰذا یہ شعر کہنا درست ہے، اور جو ہے اس میں کفر اور شرک کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا اس میں اختلاف اور انتشار نہیں کرنا چاہیے اور نہ کہنے والوں کو گرفت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔